السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ عاشورہ کا دن ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ساری خطائیں معاف کر دے، ہم سے درگزر کا معاملہ کرے، اور جو معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اس میں توبہ کر لیں۔ جن لوگوں سے اللہ کے ساتھ خدا نخواستہ ہم سے زیادتی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان سے معافی مانگ لیں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسی نیکی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا حق ہم کو معاف کر دیں اس دنیا میں ہی، آمین۔ میری پیاری بہنوں، آج 9 محرم ہے نا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ہی میسیجز کیے تھے کہ دیکھیں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیے، پر 10ویں کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ 10ویں کا روزہ ہے، جنہوں نے 9ویں کا نہیں بھی رکھا وہ چلیں 10ویں کا رکھ لیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، بچوں بڑوں بوڑھوں سب کو، آمین۔ اچھا، آج میں یہ سوچ رہی تھی اپنی صبح کے وقت فجر کے بعد کہ یا اللہ، ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں، یعنی ہے نا وہ جس کا اجر و ثواب مسلسل تسبیح کا ملتا ہے، سبحان اللہ عدد خلقہ، ہے نا، سبحان اللہ۔ میں تو پورا پڑھتی ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عدد ما خلق، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ملء ما خلق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی دفعہ سبحان اللہ، اتنی دفعہ الحمد للہ، اتنی دفعہ اللہ اکبر، اتنی دفعہ لا الہ الا اللہ، اتنی دفعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جتنی تیری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ، جتنے تو نے چیزیں پیدا کی ہیں اور ان چیزوں کو بھر کے تیری تعریف ہے۔ اچھا، میں سوچتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلمات پر بھی ہم کو اتنا بڑا اجر دینا ہے، اتنا بڑا اجر دینا، اور یہ باقیات الصالحات میں سے ہیں، ایسی نیکیاں جو ختم نہیں ہوتی، ہماری کسی بھی برائی کی وجہ سے یا کسی گناہ کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، یہ بس لگ جاتی ہیں، جو جب منہ سے ادا کرتی ہے اس میں جلالہ ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام آ جائے تو پھر وہ چیز قائم دائم رہتی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی ہم، یعنی میں نے ایک دفعہ یہ کہا اور کہا اللہ تعالیٰ میں نے اتنی دفعہ تعریف کی جتنی آپ کی مخلوق ہے، پتہ نہیں کتنی ٹریلینز، اور ہم تو اس کو گن بھی نہیں سکتے کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اول و آخر تک، کتنے پتے، کتنے ریت کے ذرے، کتنی مچھلیاں، کتنے درخت، کتنے پتے، کتنے پانی کے قطرے، کتنے ملائکہ، کتنے جن، کتنے انسان، کتنی ستارے، کتنی گیلیکسیز، نہیں پتہ ہمیں، لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی تعریف اتنی کی ہے جتنی یہ ساری مخلوق، جن کو میں جانتی ہوں نہیں جانتی، بس آپ نے پیدا کیا جس چیز کو اس کے نمبر کی جتنا میں نے آپ کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، آپ کہیں کھڑے ہو کے گھر میں نے 1000 دفعہ گھر صاف کیا ہے، اور آپ کے ہسبینڈ اس پہ آپ کو شاباشی دیں گے، کہیں گے ہاں صحیح کہہ رہی ہو۔ نہیں، ہم جا کے آفس والوں سے کہیں میں نے 1000 دنوں کا نا کام کر دیا ہے اور آپ نے نہ کیا ہو، اور آپ کو وہ اتنی پے دے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا، دنیا میں ایسے نہیں ہوتا اور ہو بھی نہیں سکتا، کوئی نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ تو اپنے منہ سے کیا ہے، کہہ رہی ہیں، کر کے دکھائیں گی تو پھر پیسے ملیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ہمارے کہنے پر ہی ہم کو اجر دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے چلو عبادت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے صدقے کرو، اتنی لوگوں کی خدمت کرو، اتنی نیکیاں کماؤ گے تو پھر میں مانوں گا۔ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ملک الملیک کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ خالق کل شیء کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ سچی اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، پر چھوٹی چھوٹی ہماری چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے اجر دیے اور ہمیں حوصلہ دیا، حالانکہ ایک جنت میں ہم اس کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتے،
لیکن وہ ہمیں حوصلہ دلاتا ہے کہ یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی جو ہے نا، جو نیکیاں تم کرتے ہو، جو منہ سے اچھے کلمات کہتے ہو، اس پہ بھی میں تمہیں بہت بڑے بڑے اجر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتنا پیار آتا ہے، کتنا پیار آتا ہے اپنے رب پہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس اس کو قبول کر لیا ہم سے، آمین۔ اچھا، آج کے دن میں خوب، آج تو جمعہ بھی ہے نا، درود شریف بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کریں۔ اچھا، ایک اور بات میں نے آپ سے کہنی تھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پلیز معافی مانگیں۔ وہ لوگ جن کے دل آپ نے دکھائے اور وہ آپ کی وجہ سے روئے، میری پیاری بہنوں پلیز غور کریں۔ اگر ماں باپ کو کوئی ایسی بات کہی اور ماں باپ آپ کی بات کی وجہ سے روئے، استغفر اللہ العظیم، معافی مانگ لیں امی ابو سے، ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں، ان کا ماتھا چومیں، ان کو گلے لگائیں، ان کو کہیں کچھ امی ابو مجھ سے لے لیں اس دنیا میں، لیکن مجھے معاف کر دیں، جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ کسی نے اپنے ساس سسر کے ساتھ ایسی کوئی بات کر دی، ایسی کوئی زبان سے ہرٹفل چیزیں نکال دی جس کی وجہ سے وہ روئے اور انہوں نے تکلیف اٹھائی، استغفر اللہ العظیم۔ ماں باپ کے آنسوؤں سے تکلیفیں آتی ہیں انسان کو، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ساس سسر بھی ماں باپ کے درجے پر آ جاتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ان کو میں نے تکلیف دی تو کوئی حرج ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، مجھے میرے پر تو اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نہیں میری پیاری بہنوں، اسی لیے تو سسر جو ہے وہ محرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ باپ کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ ماں کا جو داماد ہوتا ہے وہ محرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کے درجے پہ آ جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو جس نے ہم میں سے کوئی ایسی بات دکھ دینے والی کی اپنے ساس سسر سے یا اپنے ماں باپ سے یا اپنی ان لاز سے، کوئی بھی، یا اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے دوست احباب سے، جن سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں، اپنی ایگو کو راستے میں نہ آنے دیں کہ میں نے کہہ دیا تو میں نیچی ہو جاؤں گی۔ نہیں میری پیاری بہنوں، یقین کریں کہ ابھی آنکھ بند ہوئی تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کو تو کسی چیز کی چاہت ہی نہیں، وہ تو غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے تو آپ اس کو کچھ کوئی نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے ڈھیروں ڈھیر ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں وہ اس کی ایٹریبیوٹس دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی وصف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، الرحمن الرحیم ہے، وہ بار بار رحم کر سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ is capable of doing that. Humans are not. لوگ نہیں ہیں۔ جیسے ہی ہم مر جائیں گے تو یہ لوگ اپنے وہ باتوں کو لے کے قیامت کے دن آ جائیں گے، معاف نہیں کریں گے۔ اس دن تو کوئی نہیں معاف کرے گا میری بہنوں، اس دن تو ہر بندہ حریص ہوگا کہ ہمیں کسی طریقے سے جو چیزیں مل جائیں، ہمارا بچہ ہے کیا تو ہماری بہن ہے، وی ڈونٹ ایون کیئر کہ وہ کدھر جا رہی ہے، ہمیں اپنی جان بچانی ہے، نفسی نفسی۔ تو اس دن آپ کیا ایگو لے کر کیا کریں گی؟ اس ایگو کا کیا کریں گی؟ اس ایگو کو تو جہنم میں جلنا ہے، جس نے اس دنیا میں ہم کو نیکی سے اور لوگوں سے معافی مانگنے سے روک دیا، اور ہمیں نعوذ باللہ ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا جس پہ کوئی واپسی کا راستہ نہیں۔ ابھی آج اسی وقت نیت بھی کریں، میسج کر دیں ان لوگوں کو، مجھے معاف کر دیں امی ابو، مجھے معاف کر دیں، میری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کریں، کیونکہ میری زندگی میں مشکلیں اس وجہ سے آ رہی ہیں، میں ریئلائز نہیں کر رہی تھی، لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ میرے بچے مجھے پلٹ کے کیوں بول رہے ہیں، کہ شاید میں نے اپنے ماں باپ یا میں نے اپنے ساس سسر کر پلٹ کے بولا اور ان کی بے ادبی کی، ان کا دل توڑا، ان کو رلایا۔ تو اب میں اس سٹیج پہ پہنچی ہوں، خدا نخواستہ کہ مجھے دکھ تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ضروری آئے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ریئلائزیشن بہت ضروری ہے۔ اب بھی اسی وقت، آج، مجھے نہیں اگلے لمحے کا پتہ کہ میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں، مجھے یہ معاملہ سالو کرنا ہے،
تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے میرے لیے آسانی کرے، میری نسلیں سنور جائیں۔ اس ایک معافی سے ہو سکتا ہے میری نسلیں سنور جائیں، میرے بچے میرے تابع دار ہو جائیں، میری بات ماننے لگ جائیں، میرے آگے ہمبل ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کے آگے ہمبل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو میرے آگے ہمبل کر دے گا۔ یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں نا، سوچتے ہی نہیں۔ تو اب یہ سوچنے کا وقت ہے۔ یہ دن تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بندے کو کہہ دیں گے کہ سوری بہن مجھے معاف کر دو، میں نے بہت زیادتی کی تھی، تو وہ آگے سے پلٹ کے کہے کہ آپ یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی، نہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دل سے ہمارے قدورت کو دور کرے، آپ نے تو کوئی بات نہیں۔ تو آپ کا دل کتنا ٹھنڈا ہو، اللہ تیرا شکر ہے ایک معاملہ تو صاف کیا نا۔ اور میری پیاری بہنوں ایک اور بات یاد رکھیں، اگر یہ جو ہمارا اعمال نامہ ہے نا، جو ایسے کہنا چاہیے کہ جو کام جو کرتوت ہم کرتے ہیں نا، جو ہمارے کام ہوتے ہیں اور ہم ان کو بڑے خوبصورت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے بس چمکتے چمکتے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو کالی برائیاں ہیں وہ سب اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی اعمال نامہ جو ہمارا ہے کسی اور کا نام لکھ کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے اور کہے بتاؤ یہ پاس ہے یا فیل، ہم اس کو فیل کر دیں۔ ہم کہیں یہ تو بہت ہی غلط قسم کا انسان ہے، جو بھی جس نے یہ کیا اس کی تو پکڑ ہونی چاہیے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اور دوسرا بندہ کہے ایکسکیوز می نام غلط لکھا تھا، یہ آپ ہی کا ہے، تو بندہ کتنا شرمندہ ہو، کتنا دکھی ہو کہ ہائے ربا یہ میں نے کیا ہوا ہے، یہ میں نے کیا تھا۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بندوں کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا دن کا حساب نہیں دیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، کیونکہ ہمیں بہت بڑی بڑی امیدیں اپنے ارحم الراحمین رب سے، وہ معاف کر دے گا۔ اگر یہی حساب ہماری اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا جاتا تو وہ انصاف نہ کر سکتی، ہمارے ہاتھ میں دیا جاتا تو ہم بڑی بڑی بے انصافی کر جاتے، لیکن وہ پرفیکٹ انصاف کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، بندوں سے اپنے حق معاف کرا لیں۔ آج اپنے ہسبینڈ سے معافی مانگ لیں، ان کی جو زندگی میں آپ نے تکلیفیں ان کو دیں یا ان کو ہرٹ کیا، اپنی امی ابو سے معافی مانگ لیں، کیونکہ ان کے احسانات آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو معافی مانگ لیں، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے حق میں صدقہ کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ اپنے ساس سسر کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں، اگر وہ زندہ ہیں تو آج ہی معافی کا لکھ دیجئے۔ اگر انہوں نے معاف نہ بھی کیا نا تو آپ نے اپنی طرف سے کام کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے آپ کہتے ہیں کہ آپ پلیز مجھے معاف کر دے، تو کہتے ہیں میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مظلوم شمار کیے جاتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی ایگو کو نیچے کر کے تو معافی مانگ لی، دوسرے نے معاف کیا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا۔ لیکن کہ بھئی اتنا تکبر کس بات کا ہے کہ اگر اس بندے نے ہمبل ہو کے مانگ ہی لیا معافی تو معاف کر دو، کیونکہ آپ کو بھی تو معافی چاہیے۔ آپ اپنا کام کر دیں، بس میسج کر دیں ان لوگوں کو جن کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی زیادتی کی ہوئی ہے، اپنے ان لاز، اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں، آپ کو اپنے معاملے صاف کرتے جائیں، اریز کرتے جائیں وہ چیزیں جو ذرا سا ٹائم لگا تو وہ بہت بڑا ہوا بن جائے گی، بہت مصیبت پڑ جائے گی، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیونکہ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، اب مجھے کیا پتا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور ابھی میری سانس رک جائے اور میرے جانے کا وقت ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حسن خاتمہ نصیب کرے، نہیں پتا ہوتا کہ کون سا ٹائم ہے۔ تو جتنے معاملے اپنے کلیئر کر سکتے ہیں ہم کرتے، میری پیاری بہنوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ آپ بھی مجھے معاف کیجئے گا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں بہت سارے گروپس میں ہوں تو کسی کی اصلاح بھی کرنی ہوتی ہے، تو کبھی ایسی بات نکل جاتی ہے منہ سے کہ دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے یا دوسرا پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور دوسرا رو رو کے جو نا ہلکان ہو جاتا ہے، نہیں معلوم، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ معاف کیجئے۔
نیت نہیں ہوتی کہ کسی کا دل توڑا جائے، نیت نہیں ہوتی کہ کسی کی بے ادبی کی جائے. انسان اپنی سنسیریٹی کے ساتھ اس کی کریکشن کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی الفاظ غلط ہو جاتے ہیں، کبھی انداز غلط ہو جاتا ہے اور دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس چیز کے لیے، اور اس زبان کی باتوں اور ہاتھوں کی لکھی چیزوں پہ پکڑ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں. چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور عاشورہ کے دن کو بہت عبادت کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ گزاریے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ فرعون کتنی بڑی چیز تھا، کہتا ہوتا تھا انا ربکم الاعلی، کتنا اس نے اپنا تکبر کیا، لیکن اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا طاقت تھی کہ وہ اتنے ظالم رولر سے اپنی قوم کو بچا سکتے. آپ نے ان سب کو ایک انہونی سے طریقے سے ان کو آزاد کرایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے آزاد کر، ہماری مشکلوں پریشانیوں سے دور کر، ہمارے سے پریشانیوں کو دور کر، صحت اور تندرستی دے، ہمارے بچوں کو ایمان پر قائم دائم رکھ یا اللہ، ہماری آنے والی نسلوں کو قائم دائم رکھ ایمان پر یا اللہ. کدھر سے بھی یہ آواز نہ آئے کہ بچے دین سے ہٹ رہے ہیں. جو بچے دین سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے کر آئے دین کے اوپر، اور ایمان کو سجا کر ان کے دل میں رکھ دے، ان کے دل کو اور ان کو شجرۃ طیبہ بنا دے بکلمۃ طیبہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر جاری کرے اور ان کو دین اور ایمان پر قائم رکھے، قرآن کے خدمتگار، دین کے خدمتگار پیدا کرے، جو آخرت میں سرخرو ہوں اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.